اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک عابد کی عبادت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، رات بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا، دن بھر روزے اور جہاد میں مصروف رہتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو رشک کرنے لگے کہ کیسا سعادت مند شخص ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ 1000 مہینے تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت، یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 1000 مہینے کا مطلب 83 ایئرس کنٹینیو عبادت۔ آج اس امت میں نہ تو اتنی لمبی عمریں ہیں اور نہ اتنی فرصتیں ہیں، تو یہ بالکل ایک ناممکن سا معاملہ تھا۔ بڑا رشک کر رہے تھے صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام آخرت کے طالب ہیں، وہ اللہ کی رضا کے خواہاں رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ سنتے ہیں کہ فلاں نے اتنی آخرت کے حوالے سے ایفرٹس کی، فلاں نے اتنا اجر کمایا، تو رشک کرتے تھے کہ کاش یہ سعادت ہمیں مل جاتی۔ تو انہوں نے بڑا رشک کیا۔ جب صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کے اس عابد کے اوپر رشک کیا اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی طلب اور اپنی تڑپ کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس طلب کے صدقے میں شب قدر عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اس امت کے لوگ اگر اس رات کو پا لیں، اس رات میں عبادت کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پہ یہ کرم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور صحابہ کرام کے رشک اور طلب کی بنیاد پر یہ رات ہمیں عطا کی، اور ایک بار نہیں، اگر 1 سال پالیں تو 1000 مہینوں سے افضل، پھر دوسرے سال پالیں تو 2000 مہینوں سے افضل، پھر تیسرے سال پالیں تو ہر سال 1000 پلس ہوتے جائیں۔ یعنی اس شخص نے بنی اسرائیل کے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اتنی طویل عبادت کی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھو، اللہ کے کرم کو دیکھو کہ ہمیں ہر سال ایک ایسی رات مل سکتی ہے کہ جس میں اگر ہم عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے جس طرح رشک کیا تھا اور جس طرح طلب کی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں ہوگا کہ چھوڑ دیا ہو اور شب قدر کو نہ پایا ہو۔ وہ ہر سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں اطاعت میں مصروف رہے ہوں گے اور شب قدر کو پاتے رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے عام معمولات بھی اللہ کی اطاعت سے تعبیر ہوتے ہیں۔ وہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرتے تھے۔ پھر ان کے اوپر اس وقت وحی کا دور تھا، پیغمبر کی سرپرستی تھی، کوئی اگر مسٹیک ہو جائے تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اصلاح بھی ہوتی، گناہ ریموو بھی ہو جاتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کبھی مس نہیں کرتے تھے شب قدر کو۔ اس کے برخلاف جب ہم دیکھتے ہیں آج اپنے آپ کو، ہمارا سال بھر غفلت میں گزرتا ہے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے۔ لے دے کے ماہ رمضان میں کچھ نیکیوں کا، عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ہم جو ہے وہ نئے نئے شوق پال لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو آخری عشرہ ہے، کہ جس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 تاک راتوں کے اندر شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ 5 دن بھی ہم، وہ 5 راتیں بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ نہیں گزار پاتے ہیں۔ ہمارے یہ کام، وہ کام، ہماری مصروفیت، ہمارے ڈریمز، ہمارے آرام، ہمارے پتہ نہیں کیا کیا دوست یار، محفل مجلس ہے۔ یقین کریں کہ ہم قدردان نہیں ہیں۔ قدردان صحابہ کرام تھے۔
آج اگر ہم اپنے احوال کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں پورے مہینے اگر سال بھر غفلت میں گزار ہی لیا تھا تو اس مہینے میں تو کم سے کم ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آخری 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں کی جو 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں تو ہمیں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دینا چاہیے۔ یعنی ہم ایک دنیا دار کی حیثیت سے جب دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک اچھی ڈیل آئی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 پہ 1 فری ہو جائے گا، یعنی گیٹ 1 بائی 1 فری۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم سارے لائن لگا لیتے ہیں کہ چلو یار ایک اچھی آفر آئی ہے، ایک اچھا جو ہے وہ پیکیج آیا ہے، ہم ایک بائی کرتے ہیں تو دوسرا ہم کو فری ملتا ہے، 1 پہ 1 فری، تو لائن لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے فلاں چیز میں جا کے آپ ٹریڈ کریں گے تو آپ کا پروفٹ جو ہے وہ ملٹیپل ہو جائے گا، اتنا % بڑھ جائے گا، تو ہم جو ہے وہ فوراً اس چیز میں ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کا معاملہ ہمارا بڑا کمزور ہے کہ آخرت کے معاملے میں یعنی اس قدر منافع، اس قدر اضافہ، اس قدر برکتیں کہ ہم ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر آخری دم تک اگر عبادت کرتے رہیں تو یہ فضیلت نہیں پا سکتے جو ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر حتمی طور پر پوشیدہ ہے۔ یعنی شب قدر ان طاق راتوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو حاجت نہیں تھی، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف تھے، آپ جنتی ہیں، آپ جنت کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اعتکاف کرتے تھے تاکہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی جائے اور اس مقدس گھڑی کو بھی پا لیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر شب قدر آ جائے تو اس شب قدر کو ہم کیسے حاصل کریں؟ شب قدر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مقدس گھڑی آ رہی ہو، جب وہ وقت، وہ لمحہ گزر رہا ہو، وہ ایک معمولی سا لمحہ ہوتا ہے۔ یعنی شب قدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی جس گھڑی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ اتارا تھا وہ لمحہ شب قدر کا لمحہ ہے، وہ لمحہ بابرکت لمحہ ہے۔ تو قرآن جس گھڑی اترا وہ شب قدر کا لمحہ ہے۔ تو وہ گھڑی اگر آپ کو ملتی ہے، آپ اس وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں مصروف ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس وقت آپ غافل ہیں، خدا نخواستہ اس وقت آپ نافرمانی اور گناہوں میں ملوث ہیں، ہوٹلوں پہ، کچہریوں میں، شاپنگ مال میں، پرچیزنگ اور خریداری میں مصروف ہیں، تو آپ نے مس کر دیا۔ آپ نے جو بھی اچیو کیا ہو دنیا کے حوالے سے کیا ہو، لیکن بہرحال بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ شب قدر کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گھڑی آئے اس گھڑی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ وہ آپ کے ذوق کے اوپر ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، اشک باری کر رہے ہیں، یا سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، یا نوافل پڑھ رہے ہیں، یا درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ جس انداز سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں، ذکر میں مصروف ہیں اور وہ لمحہ آئے گا تو سمجھ لو کہ آپ نے وہ رات پا لی۔ اے کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اے کاش کہ ہم اس مقدس گھڑی کی قدر کرتے اور ہم اللہ رب العزت کے ذکر میں اس رات کو گزارتے اور ہمارے بھی گناہ معاف ہوتے، ہماری بھی بخشش و مغفرت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔